السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ انبیاء کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے علامات قیامت۔ 4 نکات ہیں جی۔ پہلا ہے قیامت کا وعدہ سچا ہے، یہ 97 میں بھی ہے، 103 میں بھی ہے، 104 میں بھی ہے، اور قرآن میں یہ بات بار بار آئی ہے، یہ کوئی گپ نہیں ہے۔ اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، لا تخلف المیعاد، اللہ کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کے الٹ نہیں چلتا۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے، ہر گھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد، رکھ ہر وقت سامنے ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے جنت کے وعدے سچے ہیں تو جہنم کے وعدے بھی سچے ہیں، قیامت کے وعدے بھی سچے ہیں۔ یہ 97 میں آیا ہے، پھر یہی بات 103 اور 104 میں بھی آئی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، جس سے تمہارا وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ اٹھ کے آگے ہو نا، یہ وہی ہے، تو یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ اور پھر یہی بات آگے 104 میں آ رہی ہے کہ ہم ابتدا کریں گے جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اول خلق نعیدہ، ہم اس کو دہرا دیں گے، اس کا اعادہ کریں گے، وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارا، اور بے شک انا کننا فاعلین، اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اور قیامت کا وعدہ بھی ہے، میزان عدل کا بھی ہے، جزا سزا کا بھی ہے، یہ سارا کچھ، یہ سارے وعدے سچے ہیں، اور یہ سچ پورا ہونا ہے، اس میں کوئی گنجائش، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر 97 میں جی منکرین کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، دنیا میں غافل رہنے کا پچھتاوا ہوگا، اور پھر اپنے عقائد و مال کی وجہ سے ظالم ہونے کا اقرار کریں گے۔ یہ تینیں جب یہ جہنم آئے گی تو پھر قیامت تو پھٹی رہ جائیں گی، لاگ پتہ جائے گا اس وقت۔ ویسے بھی اللہ جانتا ہے کیا حالات ہونے ہیں، لیکن جب موت آئی تھی اور پھر قبر میں جو ان کے ساتھ ہوا، اور آگے اٹھیں گے تو پتہ لگے گا یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں اس وقت مانیں گے کہ ہم کس میں رہے، غفلت میں رہے، ہم غفلت میں رہے، غفلت کا بھی اقرار کریں گے اور اپنے ظالم ہونے کا بھی اقرار کریں گے، لیکن یہ دونوں اقرار ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہی بات یہ سورت شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اقترب للناس حسابہم، اور للناس کی بات ہے، لوگوں کی بات ہے، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ قریب کسے آ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو جی وہ نبی آئے گا، تو پھر اس کے بعد چونکہ اب ان کے بعد قیامت ہی آنی ہے، لیکن انسان کا کیا ہے سلسلہ، اس میں آ رہے ہیں للناس کہ غفلت میں ہے اور اعراض کر رہا ہے، کو دیکھی جائے گی، اپنی اصلاح نہیں کرتا، ٹھیک نہیں ہوتا، غفلت میں، اور اس غفلت کا پچھتاوا، اور ہر غافل بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر بعد کا پچھتاوا بیکار ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس اقرار کا فائدہ نہ کچھ۔ تو جو علامات قیامت ہیں جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جانی اور سارا کچھ ہونا ہے۔ تو زہبہ بن اسید الغفاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ 10 نشانیاں ہوں گی تو پھر قیامت قائم ہوگی، دھواں نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، دابات الارض کا ظاہر ہونا ہے، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کی یورش ہوگی، اور 3 مقامات پر زمین دھنس جائے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں، اور ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور انہیں ہانک کر شام کی طرف لے جائے گی۔ جب سد ذوالقرنین ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج یوں حملہ ور ہوں گے جیسے کوئی شکاری جانور پنجرے سے قفس سے آزاد ہو کر شکار پر جپٹتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے ہر بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے، ان کا بے پناہ سلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں قومیں آپس میں لڑ پڑیں اور ان کی یہ لڑائی عالمگیر فساد کا موجب بن جائے۔ تو یاجوج ماجوج کی یورش کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگوں کو قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ بدترین لوگ جب قیامت واقع ہونے کا منظر دیکھیں گے ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، حسرت و یاس سے اپنی غفلت اور خطا تسلیم کریں گے، لیکن اس وقت تسلیم کرنا بالکل بیکار ہے۔ اور یہ جو قیامت جب آنی ہے سوانی ہے، جب موت آتی ہے بندے کی تو اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اچھا، جب علامات قیامت کی جب ظاہر ہونی ہے، لیکن جب فرشتے اس کو لینے آتے ہیں تو فرشتوں کے تیور دیکھ کر بھی اسے پتہ لگ جاتا ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، تو اس لیے ہم نے آج یہ ہوش سے، اور جب جان نکلنے والی ہوتی ہے، جب موت کا وقت نظر آ جاتا ہے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، توبہ بھی آج ہی ہے، زندگی میں ہے، تو اپنی تلافی کریں، معافی مانگیں اور ٹھیک کریں، نہیں تو بات سے بڑی سخت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔